ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے وقت آپ سے سہو ہو گیا، یعنی قرات میں تھوڑی غلطی ہو گئی، تو بعد میں آپ نے پوچھا کیا تمہارے اندر ابی بن کعب نہیں ہے کہ جو مجھے لقمہ دیتا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے، اللہ نے ایسے ان کو مقام عطا فرمایا، کہنے لگے اللہ کے نبی کم اجعل لک من صلاتی، اللہ کے نبی جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں دعا کا کتنا حصہ آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے مختص کرتا ہوں، یعنی میں دعا مانگتا ہوں، اگر مثلا 10 منٹ مانگتا ہوں، 6 منٹ مانگتا ہوں، 15 منٹ مانگتا ہوں، جتنے منٹ میری دعا ہوتی ہے تو دعا کا یہ جو میرا دورانیہ ہے اس میں سے کتنا حصہ میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ نے اسلام نے فرمایا ماشی اتنا جاری کر دے۔ عرض کرنے لگے فاصولس، اگر میں دعا کا 1/3 یعنی تیسرا حصہ مختص کر دوں درود کے لیے تو کیسا رہے گا؟ یعنی اگر میں 6 منٹ کی دعا کرتا ہوں، جیسے 2 منٹ درود پڑھتا رہوں اور 4 منٹ میں اپنی دعا مانگوں، آپ نے فرمایا بہت بہتر ہے، وَإِن زِدْتَ، اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو اور زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا اچھا اللہ کے نبی اگر میں آدھا حصہ دعا کا آپ پر درود پڑھنے کے لیے گزار دوں تو پھر کیسا ہے؟ فرمایا کہ بہت اچھا، ماشاءاللہ جتنا تو چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑے گا تو اور برکت ہوگی۔ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی اجعل لک من صلاتی کہا، عرض کرنے لگی اللہ کے نبی اب تو میں اپنی دعا کا جتنا دورانیہ ہے وہ سارے کا سارا آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے مختص کر دیتا ہوں۔ جب یہ بات کی نا جتنا درود، جتنی دعا مانگنی ہے سارے درود کے لیے، سارا وقت درود کے اوپر، یہ کیسے؟ بندہ مانگے گا کیا؟ اپنی پریشانیاں کیسے دور کروائے گا؟ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اللہ سے حاجات کیسے مانگے گا؟ کیسے اپنی حاجات کو پورا کروائے گا؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ جو ذہن میں سوال پیدا ہونے والا تھا اس کا جواب پہلے دے دیا، فرمایا اے ابی تو اگر سارا وقت اپنا دعا کا مجھ پر درود پڑھنے کے لیے مختص کر دے گا تو میں تیرے ذہن کے سوال کا جواب پہلے سے دے دیتا ہوں، اگر تو ایسا کرے گا اذن تکفا ہمک ویغفر ذنبک، فرمایا اللہ تیری حاجات کو بھی پورا کر دے گا اور تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ درود پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا کہ جو یہ کام کرے گا، من فرج عن مکروب امتی، فرمایا جو بندہ میری امت کے پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے گا وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا، اور جو بندہ میری سنت پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا ومن صلی علیہ، اور جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ بندہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو درود پڑھنا بڑی اہم عبادت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے نبی علیہ السلام پر درود کا اہتمام کیا۔ اور ایک درود کا موقع یہ ہے جمعے کے دن درود کی کثرت کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ درود کی مجھ پر کثرت کرتا ہے جمعے کے دن وہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جمعے کے دن تم درود کی کثرت کیا کرو کیونکہ جمعے کے دن خاص طور پہ درود میرے اوپر پہنچایا جاتا ہے۔ فرمایا جمعے کا دن ایسا ہے فیہ خلق آدم، اسی کے اندر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پھر فرمایا آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی، اس لیے فرمایا کہ جمعے کے دن تم مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، اور اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو خاص طور پہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن جمعہ عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ
80 سال کے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اور نہ صحیح کم از کم جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود تو پڑھ لیا کرے نا۔ اس لیے درود کا اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اسی طرح درود کے پڑھنے کا ایک موقع ہے کہ جب ہم تحریر لکھتے ہیں، تو اس وقت نبی علیہ السلام کا جہاں پر نام آئے وہاں مکمل درود لکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم جب لکھتے ہیں نا تو نبی علیہ السلام کا جہاں نام آتا ہے صرف صاد ڈال دیتے ہیں، صاد اشارہ کر دیتے ہیں جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ علماء نے فرمایا کہ صرف صاد کا لکھنا یہ درود کے لیے کافی نہیں۔ بعض لوگ یہ لکھ دیتے ہیں صاد لام عین میم 4 حرف لکھ دیے تو اس کا بھی مطلب وہ درود لکھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا یہ بھی درود نہیں ہے۔ یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی صرف اتنا لکھ دے صلی اللہ علیہ یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ پورا درود و سلام لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام پر درود بھی بھیجے اور سلام بھی بھیجے۔ درود و سلام دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں 2 لفظ استعمال کیے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ درود اور سلام پڑھنا کسی جگہ اور وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسے کئی لوگ جمعے کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، پورا ہفتہ درود پڑھتے کوئی نہیں اور جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ تم جمعے کے بعد سارے اکٹھے ہو کے لازمی کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھو، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ جمعے کے دن درود کی مجھ پر کثرت کیا کرو۔ آپ فجر کے بعد پڑھ دیں، آپ 9 بجے پڑھ دیں، آپ 12 بجے پڑھ دیں، جمعے سے پہلے پڑھ دیں، جمعے کے بعد پڑھ دیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، جب آپ کو موقع ملے آپ درود پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی جمعے کے بعد کھڑے ہو کر درود و سلام سپیکر میں پورے گاؤں کے اندر آواز سنا کر نہ پڑھے، لوگ کہتے ہیں کہ بھابی ہو گیا، یہ گستاخ درود نہیں مانتا۔ حالانکہ اس سے گستاخ تھوڑی ہوتا ہے بندہ۔ درود پڑھنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ جمعے کے بعد ہی پڑھیں۔ آپ جب بھی درود پڑھیں اللہ کے نبی علیہ السلام پہ پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری، جو بندہ میری قبر کے میرے روزے کے پاس آ کر درود پڑھتا ہے سمعتہ میں اس کو خود سنتا ہوں، ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، اور جو بندہ دور کہیں پر مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کے ذریعے وہ درود مجھ پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور حدیث میں آیا ان للہ سیاحین ملائکۃ سیاحین فی الارض، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھیلے ہوتے ہیں اور وہ سیر کر رہے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پہ جاتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر کوئی بندہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھے، وہ درود کو سنتے ہیں یبلغون عن امتی، فرمایا وہ بندے وہ فرشتے ان بندوں کا درود لیتے ہیں اور میری قبر پہ آ کے مجھ پہ پیش کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے جب تحریر لکھیں تو درود پورا لکھنا چاہیے۔ ابن ابی داؤد ایک محدث ہیں، وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے، احادیث لکھ رہے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ صرف اتنا لکھتے تھے صلی اللہ علیہ، بس اتنا لکھ دیتے تھے، وسلم نہیں لکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دن لکھ رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی، سو گئے، تو خواب کے اندر کیا دیکھا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ ابن ابی داؤد آپ کی 10 نیکیاں کم ہو گئی، آپ کی بلکہ 10 نہیں 40 نیکیاں کم ہو گئی، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، وسلم 4 حرف ہے قرآن کے، فرمایا کہ یہ 4 ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، تمہاری 40 نیکیاں کم ہو گئی، کیوں کہ تم نے وسلم چھوڑ دیے۔ بیدار ہوئے، ان کو تنبیہ ہوئی، پتہ چلا، متوجہ ہوئے، انہوں نے پھر جہاں پر صلی اللہ علیہ لکھا تھا وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کر دیا۔ اس لیے بھی درود پورا لکھا کریں اور پورا پڑھا بھی کریں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہتے ہیں، حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی درود نہیں ہے، یہ نامکمل ہے۔ تو درود مکمل پڑھنا بھی ہے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि वसल्लम भी पढ़ दे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ना ये जरूरी है। इसलिए हमें चाहिए हम दुरूद का इहतमाम किया करें, कम से कम और ज्यादा ना सही। हमारे मशाइख फरमाते हैं कि हर बंदे को सुबह एक तस्बीह दुरूद की पढ़नी चाहिए कम से कम, और शाम को भी एक तस्बीह दुरूद की पढ़नी चाहिए। हमारे हजरत जी अपने मुरीदीन को जिनको बयान करते हैं तो वो एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम दुरूद शरीफ की पढ़ने की फरमाते हैं। ज्यादा किसी की हिम्मत हो तो ज्यादा पढ़ दे, लेकिन कम से कम एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम ये बहुत जरूरी है, इसका हमें एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। और जो बंदा दुरूद पढ़ता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदन, जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। एक हदीस में है जो बंदा एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके नामे आमाल में 10 नेकियां लिखते हैं, 10 गुनाह माफ फरमाते हैं और उसके 10 दर्जे अल्लाह बुलंद फरमा देते हैं। एक हदीस में आता है कि क़यामत का दिन होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक जगह पे खड़े होंगे, अल्लाह ताला उनको एक लंबा यानी तवील कद अता फरमाएंगे और सारे लोगों को देख रहे होंगे कि जो बंदे जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, फरमाया फायुन तलबु बिही इलल जन्ना व इलल नारी, जो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे वो उनको भी देखेंगे, जो जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे उनको भी देखेंगे। कि एक मौके पे ऐसा होगा वो एक ऐसे शख्स को देखेंगे कि फरिश्तों ने उसको पकड़ा होगा और जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम जैसा उसको देखेंगे तो पहचान लेंगे हाजा रजुलुन मिन उम्मति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये तो वो आदमी है कि जो मेरे हमारे यानी अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। जैसे ही वो देखेंगे तो फौरन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होंगे और कहेंगे या अहमद या अहमद, ए अहमद, ए अहमद, इधर जरा आइए, देखिए ये आपका एक उम्मती ऐसा है जिसको फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और जैसे मैं आवाज को सुनूंगा और इस मंजर को देखूंगा फाशुद्दुल मिज़ारा, मैं तहबंद को कस लूंगा और अल्लाह के अर्श की तरफ मैं मुतवज्जे होऊंगा और अपनी दाढ़ी को ऐसे पकड़ लूंगा और अल्लाह के सामने ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह कि आपने क्या मुझसे ये वादा नहीं किया था अल्लाह तुखज़ियनी फी उम्मती, कि मेरी उम्मत के बारे में आप मुझे रुसवा नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। मेरा एक उम्मती देखे फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं, ये अल्लाह मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप इन फरिश्तों को रोक लीजिए, मेरे उम्मती को बचा लीजिए। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी रुद्दू हाज़ल अब्द इलल मकाम, ए फरिश्तों ठहरो, इस बंदे को अपनी जगह पे वापस लौटाओ। और नबी अलैहिस्सलाम वहां पर पहुंचेंगे और फिर नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाएंगे, फरमाया फयुखरिजु बिताकतन बैज़ा, आप अलैहिस्सलाम अपने पास से एक छोटी सी पर्ची सामने जाहिर करेंगे और उस पर्ची को फी कफ़तिल मीज़ान, उस जो उसका नामे आमाल होगा उसके नेकियों वाले पलड़े में डालेंगे, फतर जहुल हसनात अला सय्यिआत, तो उस पर्ची की वजह से वो जो नेकियां हैं वो ज्यादा हो जाएंगी और गुनाह कम हो जाएंगे और अल्लाह ताला इस वजह से उस बंदे के लिए जहन्नम से उसको बचाकर जन्नत में उसको भेजने का फैसला फरमा दिया। और अल्लाह फरमाएंगे कि इस बंदे को अब जन्नत में दाखिल फरमा दें। जब फरिश्ते उसको लेकर जन्नत की तरफ जाने लगेंगे उस वक्त वो बंदा कहेगा कि ए फरिश्तों जरा ठहरो, हत्ता असअला हाज़ल अब्दल करीमा, कि मैं पहले पूछ तो लूं कि यह हस्ती कौन है कि जिसकी सिफारिश की वजह से मैं जन्नत में जाने का मुस्तहिक बन गया। वो सवाल करेंगे मां अहसन वजहुका व अहसन खुलुकुका, आप कितने हसीन चेहरे वाले हैं, आपके अखलाक कितने अच्छे हैं कि आपकी वजह से अल्लाह ने मुझे बता दिया। मन अंता, आप कौन है मुझे बताए तो सही। आपने सलाम ने फरमाया ए मेरे उम्मती अना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह का आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। व हादिही सलातुका अल्लती कुंता तुसल्लीहा अलैका, और ये वो दुरूद की पर्ची थी कि जो तू दुनिया के अंदर मुझ पे पढ़ा करता था, मैंने ये दुरूद तेरे नेकियों वाले पलड़े में डाल के वफ़ैतु कहा,
احوج ما تکون الیہ، جس بات کی آج تجھے ضرورت تھی، تجھے حاجت تھی، پریشانی تھی، میں نے اس درود کی وجہ سے تجھے بچا لیا، اللہ نے تیرے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے یہ درود ایسی عبادت ہے، قیامت کے دن بندے کو جہنم سے بچا لے گا یہ درود، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں درود کا اہتمام کیا کریں، صبح بھی کم از کم ایک تسبیح پڑھیں، شام کو ایک تسبیح پڑھیں، جمعے کے دن درود کا اہتمام کریں، اور اس درود کو نبی علیہ السلام کی محبت کا ذریعہ سمجھیں، آپ کے حقوق میں سے ایک حق سمجھیں اور اپنے لیے باعث نجات سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔